بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عم نوالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام اور لائق عزت حضرات علماء اکرام، عزیز بچوں اور ساتھیوں، یہ پروگرام دن کے وقت ظہر کے بعد کیا جا رہا ہے اور اس میں خصوصی طور پر علماء اور پڑھے لکھے دوستوں کو مدعو کیا گیا۔ آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے تو اپنی عاجزی کا اقرار کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ سے کوئی بات عرض کروں جو آپ کے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب لوگوں کو ایک مقام اور ایک منصب عطا فرمایا ہے، وہ بہت بڑا مقام اور بہت بڑا منصب۔ میں اس وقت صرف ایک سبق اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اس بات کو ٹھکانے سے عرض کروں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا اور اس کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جس کی کوئی صحیح تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ بعض روایتوں کی روشنی میں 1,24,000 یا ایک کم 1,24,000 بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن نے اس کو مجمل رکھا اور فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ اے پیغمبر، بہت سارے نبیوں کے واقعات و قصے ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں اور بہت سارے نبیوں کے واقعات و قصے نہیں بتائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ کتنے پیغمبر ہم نے بھیجے۔ بے شمار پیغمبر آئے، کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایک ساتھ کئی پیغمبر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع ابن نون یا اور بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جو ایک ساتھ دنیا میں بھیجے گئے اور اللہ کی تبلیغ، اللہ کا کام وہ کرتے رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک دوسرے مقام پر ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو لگاتار پے در پے بھیجے۔ رسول آتے رہے اور سبب کیا ہوتا تھا؟ ایک رسول جو سبق لے کے آتا تھا، جب دنیا سے وہ سبق مٹ جاتا تھا فوراً دوسرا رسول آ جاتا تھا۔ پھر دوسرا رسول آیا، وہ سبق جو اس نے پڑھایا وہ مٹ گیا، تیسرا رسول آیا۔ جب وہ رسولوں ہی کو برداشت نہیں کرتے تھے تو ان کا سبق کیسے برداشت کرتے؟ کیا نبی قتل نہیں کیے گئے؟ کتنے ہی پیغمبر اللہ کے قتل کر دیے گئے۔ آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دنیا کو ہمیشہ رسالت کی، رسولوں کی ضرورت رہے گی۔ یہ سائنٹیفک طور پر، منطقی طور پر، مذہبی طور پر، عقلی طور پر ہم لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو ایک مدرسہ ملا ہوا، آپ کو مسجد ملی ہوئی ہے، 50 ہزاروں سینکڑوں لوگ آپ سے مسئلہ پوچھنے آتے، آپ کے بتائے ہوئے کو صحیح سمجھتے ہیں، آپ نے جس چیز کو کاٹ دیا اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ لہذا ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی زمین ہمیشہ محتاج الی الرسالت اور محتاج الی الرسل رہے۔ دنیا بغیر نبی سے کچھ نہیں، بیکار۔ آخری پیغمبر آئے اور آ کے چلے گئے،
اور اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، تو کیا یہ دنیا پیغمبری سے خالی ہے؟ جبکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اس کو پیغمبری کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سوال ذہن میں قائم رکھیے، اور اس کے بعد میں اس سوال کا جواب آپ دیں گے کہ دیکھو بھائی، پہلے زمانے میں نبی آتے تھے، اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا، جو کام نبیوں کا تھا اللہ پاک وہ علماء سے لے گا۔ سب سے پہلے صحابہ نبی کی کرسی پر، گدی پر، نبی کے منبر پر بیٹھے نظر آئے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، اور اس کے بعد میں علماء اعلام، مفسرین، محدثین، فقہا، سب اللہ کے رسول کے پیغمبر کے منبر پر بیٹھے نظر آئے، اللہ کے پیغمبر کے منبر پر بیٹھے نظر آئے، گویا ان کو نبی کا جانشین کہا گیا۔ آج بھی عام آدمی اور پڑھے لکھے لوگ سب سمجھتے ہیں کہ نائب رسول کون ہے؟ عالم دین۔ نائب پیغمبر کون ہے؟ عالم دین۔ اس معاملے میں بھی ذرا سی اگر غلطی ہو جائے تو ایمان چلا جائے، ذرا سی غلطی۔ کیوں بھائی؟ آپ کے علم میں ہے کہ پیغمبر کے دو کام ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ کہ اللہ کے پیغام کو اللہ سے کسی طرح لے لینا۔ یہ کسی طرح میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وحی کئی طرح سے آتی ہے۔ کبھی دل میں بات ڈالنے کو وحی کہتے ہیں، کبھی آمنے سامنے بات کرنے کو وحی کہتے ہیں، جیسے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے بات کی موسیٰ سے بول کر، اور کبھی فرشتے کے ذریعے سے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کبھی نبی خواب میں دیکھتا ہے، وہ وحی۔ کبھی دل مائل ہوتا ہے، وہ وحی۔ کیا کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری تعلیم کے مطابق۔ وحی جو ہے وہ تعلیم کے معنی میں بھی بولی جاتی ہے، جیسے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے شہد کی مکھی کو سکھایا، اس کے دل میں بات ڈالی کہ تم پہاڑوں پر چھتے لگاؤ، تم گھروں میں جا کر کے پرانے مکانات ہیں ان میں جا کے چھتا لگاؤ، ثم کُلِی مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر جاؤ جا کر کے کھاؤ میوے، یعنی اپنے پیٹ میں میوے کا ست رکھو، اور اس درخت پر اس درخت پر پھلوں پر پھولوں پر بیٹھو، اور پھر آؤ اور آ کر کے اپنے چھتے میں جو کچھ لے کے آئی ہو ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا، تو گویا وحی کے معنی ہے دل میں بات ڈالنا، وحی کے معنی ہے پیغام پہنچا دینا، وحی کے معنی ہے اللہ تعالیٰ خود بات کرے اور پیغمبر سے بات کرے۔ پیغمبر کوئی خواب دیکھے تو وہ بھی وحی ہے۔ بخاری شریف میں اس کی بڑی تفصیلات، وہ سب اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کا کام کیا؟ اللہ کی وحی پیغمبر پر آئے گی، وہ وحی جس کی وجہ سے وہ پیغمبر بنا ہے، کسی اور پر نہیں آئے، اور اس وحی کے ذریعے اس پیغمبر پر اللہ کے احکام آئیں گے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھتے چلیے کہ پیغمبر وحی الہی کو جب برداشت کرتا ہے تو انسان کی جان میں، انسان کی رگوں میں، انسان کے پٹھوں میں، انسان کی ہڈیوں میں، انسان کی طاقت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اپنے اوپر لے لے اور لے کے سہار لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی جانور پر بیٹھے ہوتے تو جانور پر وحی نہیں اتر رہی ہے، صاحب وحی جانور پر بیٹھا ہوا ہے،
تو جانور کا پیٹ جو ہے وہ زمین سے لگنے لگتا تھا۔ وہی کا لے لینا آسان کام، جو چاہے وہی لے لے، جس کو چاہے اللہ کی وحی مل جائے۔ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ پہلے رسول بننے کی وحی کو جھیلنے کی، برداشت کرنے کی قوت دیتا ہے۔ ایک پیغمبر میں 40 مردوں کے برابر طاقت جیسا کہ مشہور ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو وہ 40 مردوں کے برابر طاقت ہونے کے باوجود نبی کی ہڈیاں چرچرا جاتی تھیں جس وقت اللہ کی وحی اترتی، باوجود کہ اللہ نے قوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسے ہی ہاتھ مار دیا تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک ایسا ہاتھ پڑا کہ وہ پانی بھی نہیں مانگ پایا، وہ مر گیا۔ کوئی انتہا ہے نبی کی قوت۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اترتی تھی تو آپ کو بہت بوجھا ہوتا تھا۔ پہلی مرتبہ جب وحی اتری تو پسینے پسینے ہو گئے، چور چور ہو گئے۔ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں مرا جا رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا کہیں میں مر نہ جاؤں۔ حضرت خدیجہ اطمینان دلا رہی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، تم آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ نہ گھبرائیے۔ اور پھر جب وحی اترتی تھی تو جاڑوں کے زمانے میں آپ کو پسینہ آ جاتا تھا۔ جب آپ پر اللہ کی وحی اترتی تھی تو اللہ نے آپ کو بتایا تھا کہ اے پیغمبر، اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، نہ آپ کے بعد کوئی کتاب آئے گی۔ یہ کتاب جو آپ پر نازل ہو رہی ہے یہ آخری کتاب ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں، اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیجیے۔ حضرت کو یہ فکر لاحق ہوئی کہیں یہ کتاب کا کوئی حرف رہ نہ جائے، اللہ اتارے میں بھول نہ جاؤں، لہذا دو کام ہونا چاہیے۔ ایک کام تو یہ کہ پیغمبر کتاب کو لکھوا رہا ہے ایک ایک حرف، خود لکھا پڑھا نہیں ہے، اپنے سامنے بیٹھ کے، ایک کام۔ دوسرا کام یہ کہ پیغمبر ہاتھ کے ہاتھ جیسے ہی جبریل سے سنتا ہے فوراً یاد کرتا ہے۔ جبریل سنا رہے ہیں، آپ ہاتھ کے ہاتھ یاد کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر آپ جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے۔ یاد کرنا، یاد کرانا یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم بھولنے تھوڑے دیں گے۔ کیوں؟ ہمیں آپ کے دو بوجھل بھاری کام جس سے آپ کی جان نکلی جا رہی ہے، دونوں گوارا نہیں ہے ایک ساتھ۔ جب وحی اترتی ہے اس کی شدت کو آپ برداشت کرتے ہیں، دوسری طرف یاد کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ دونوں کام ایک ساتھ نہ کیجیے۔ جب وحی اتر آئے تو بعد میں یاد کیجئے۔ قرآن میں دوسری جگہ کیا کہا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے پیغمبر ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ نہیں بھولیں۔ لہذا پیغمبر کا کام کیا ہوا؟ احکام کا لے لینا، احکام کا اخذ کرنا۔ پیغمبر کے علاوہ کوئی مولانا، کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مصنف، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، حدیث کے کوئی صحابی یا حضرت صدیق اکبر میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے ایک حرف کا پیغام لے۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے کوئی پیغام لے۔ پیغام لینے کا سلسلہ بند۔ اب اللہ کسی کو نیا پیغام نہیں دے گا، نہ اللہ نیا کسی کو نبی بنائے گا۔ آخری پیغمبر، اخذ احکام، احکام کا لے لینا، احکام کا قبول کر لینا، یہ سسٹم ختم۔ آخری پیغمبر پر اللہ کا آخری کلام نازل ہو چکا، اب نازل ہونے والا نہیں ہے کچھ بھی، ایک حرف بھی۔ جو کہے کہ ہم پر کچھ اترتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی دعویٰ نہیں کیا، فاروق اعظم نے بھی دعویٰ نہیں کیا،
کوئی نبی کے بعد کسی صحابی نے دعویٰ نہیں کیا. لہذا میں عرض کروں، آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے میں احکام کے لے لینے میں نبی کا نہ کوئی جانشین ہوا ہے اور نہ ہو سکتا، نہ کوئی نبی کی گدی پر بیٹھا ہے اخذ احکام کے باب میں، اور نہ کوئی بیٹھے گا قیامت تک. ہاں، پیغام کا پھیلا دینا، پیغام کو نافذ کر دینا، یہ کام صحابہ بھی اس باب میں جانشین تھے اور آپ بھی اس باب میں جانشین. ہمارا اور مدعیان نبوت کا جو جھگڑا ہے وہ اسی بات کے اوپر جھگڑا ہے. کیا کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی؟ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، میرے اوپر اللہ کی وحی اترتی ہے، میں جو بولتا ہوں وہ اللہ کی بات ہے. حضور کے بارے میں قرآن میں کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مرزا کہہ رہا ہے یہ تو میرے بارے میں. لہذا وہ کہتا ہے اللہ سے میں پیغام لیتا ہوں. بھائی کیوں؟ کہا نبوت سے خالی ہو جائے دنیا، یہ نہیں ہو سکتا. کیسے نبی تم بنے ہو؟ کہا حضور کے فیض سے بنے. ایک مرتبہ ہمارے ہاں لکھنؤ میں پہلے صرف 3 قادیانی تھے. ان میں ایک تو عبد القیوم نام کا تھا، مر گیا وہ. بہت بات ہوئی ہے اس سے، وہ سب اگر بتاؤں گا تو بات لمبی ہوگی. اس کے لڑکے ایک کو چھوڑ کر کے 4 لڑکے اس کے قادیانی تھے. اللہ کی مہربانی سے اب ایک کو چھوڑ کر کے باقی سب مسلمان ہوئے. تو یہ عبد القیوم کا بڑا لڑکا اب بھی قادیانی، اور اس کے جو چھوٹے لڑکے مسلمان ہوئے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں رد قادیانیت کے سلسلے میں. جب کوئی ضرورت ہوتی ہے کوئی بات. لکھنؤ میں چشمے کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی ان کی دکان اور سب سے بڑا کاروبار. تو ان کے چھوٹے بھائیوں نے کہا کہ بڑے بھائی سے آپ بات کیجئے. ہم نے کہا چلو. وہاں پہنچے. وہ اکیلا بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. ایک بہت پرانے قادیانی کے لڑکے کو اس نے بلایا بات کرنے کی کہ بھائی تم بھی بیٹھو. خیر، تو وہ جو آیا تھا قادیانی وہ مسلمان، عبد القیوم کے لڑکے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر یہ امپریشر ڈالا کہ دیکھو ہمارے بارے میں اشارہ، یہ تمہارے باپ کو جہنمی کہتا ہے، یہ تمہارے مرے ہوئے باپ جن کے تم لڑکے ہو ان کو جہنمی کہتا ہے. میں نے کہا یہ تو بات بڑی خطرناک ہے. لڑکے تو ہیں 12 لڑکے، اور ہم کوئی نبی تو ہے نہیں، یہ کوئی صحابی تو ہے نہیں جو ان کا اتنا پکا ایمان ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بازی ہار جائے اور ہاتھ سے کام نکل جائے. پھر میں چپ چاپ بیٹھا رہا. کہا تمہارے سے کچھ سمجھ میں آئے؟ یہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے یہ تمہارے باپ کو جہنمی کہتا ہے. میں نے کہا کہ اتنی مرتبہ آپ نے کہا، میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کا باپ جہنمی، نہ آج کہتا ہوں میں کہ ان کا باپ جہنمی یا کسی کا باپ جہنمی. میں تو یہ کہتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے خود اپنے آپ کو یا کسی کو نبی مان لے وہ جہنمی، اور اس کا پورا حساب کتاب جو کچھ ہے وہ بدتر سے بدتر کافروں کے ساتھ. اس میں چاہے آپ کا باپ ہو چاہے کوئی. پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا باپ منکر تھا حضور کی نبوت کا؟ میں نے آپ کے باپ کو کبھی کچھ نہیں کہا، میں نے منکر ختم نبوت کے بارے میں کہا. اب خیر، جو اپنے لوگ تھے ان کے سمجھ میں بات آئی. اس کے بعد میں اس نے دوسرا تیر پھینکا. ذرا سا اس پر غور کرنے کے لائق بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی تھی، میں ابھی وہی بتاؤں گا. دوسرا تیر اس نے یہ پھینکا، کہنے لگا کہ اگر آپ خاموش ہو جائیے، مجھ سے کہا اگر آپ خاموش رہیے تو میں ایک بات کہوں. میں نے کہا نہیں، بالکل خاموش ہوں.
شور تو آپ لوگ مچاتے ہیں بات کو ختم کرنے کے لیے، میں تو بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ املی کے درخت سے جو نکلتا ہے وہ املی ہی پیدا ہوگی یا کچھ اور پیدا؟ آم کے درخت سے جو کچھ پیدا ہوگا وہ آم پیدا ہوگا یا اور کوئی چیز پیدا ہوگی؟ ہم نے کہلے آپ بتائیے۔ ہم نے کہا آپ نے تو منع کیا بولنے کو، میں چپ چاپ بیٹھا ہوں، نہیں بولوں گا۔ خیر جب کہہ چکا وہ، میں نے کہا اب اجازت ہے مجھے کچھ کہنے کی؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں آم کے درخت سے آم ہوتا ہے، املی کے درخت سے املی ہوتی، امرود کے درخت سے امرود ہوتا ہے، اور آذر کے درخت سے آذر ہوتا ہے، ابراہیم نہیں ہوتا۔ یہی تو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ارے یہ درختوں کا حساب کتاب جو ہے وہ تو درختوں کے پیٹ سے آتا ہے، اور باپ کافر بیٹا مسلمان، بیٹا باپ مسلمان بیٹا کافر، 50 ایسی مثالیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر کافر ہے اور ان کے بیٹے ابراہیم مسلمان، کعبہ بنانے والے۔ بتاؤ یہ قاعدہ وہاں چلے گا؟ آپ چپ۔ اب اس کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ ابو طالب کون؟ چاہے جتنے نیک ہوں لیکن مسلمان نہیں۔ حضرت علی کون؟ صاحب ایمان، لوگوں کے سردار اور سرتاج۔ لہذا وہ بات اس کی اس طرح ٹلی۔ پھر میں نے ان سے کہا اچھا بتائیے آپ مرزا کے بارے میں کیا سمجھتے؟ مقصد تو اس کے بھائی کو صحیح کرنا۔ کہنے لگے ہم مرزا کو نبی مانتے ہیں۔ سننے کے لائق بات، ہم مرزا کو نبی مانتے ہیں اور حضور کے فیض سے نبی مانتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ لکھ دیں گے یہ بات جو کہہ رہے ہیں؟ کہلے نہیں ہم نہیں انکار کریں گے۔ ہم نے کہا اچھا ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے۔ کہنے لگا کہ ہم مرزا کو نبی مانتے ہیں، حضور کے فیض سے نبی مانتے ہیں۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب اور دے دیجئے، بات ختم۔ مرزا میں زیادہ حضور کا فیض تھا یا حضرت ابوبکر صدیق میں زیادہ حضور کا فیض تھا؟ اب ہاں کہیں تو مشکل، نہیں کہیں تو مشکل۔ کہنے لگا کہ صاحب حضرت ابوبکر صدیق میں زیادہ تھا۔ ہم نے کہا سب سے پہلے تو حضور کے بعد ان کو نبی ہونا چاہیے، مانیے ان کو نبی۔ کہلے وہ بڑے قریب کا زمانہ تھا حضور کے، لہذا مناسب نہیں تھا نبی بننا ان کے لیے۔ تو ہم نے کہا دور کا زمانہ دیکھ کے مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ حضور سے زمانہ بہت دور ہو گیا، لہذا دعویٰ کر دو نبوت کا۔ کہلے بات تو یہی ہے۔ تو ہم نے کہا سنیے، نبی آخری کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، اس کی بات نہیں چلے گی۔ کہلے کوئی نص قرآن پاک کی؟ ہم نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کا حکم اترتا ہے، اللہ کی بات اترتی ہے۔ لہذا حضرت اب وہ کہہ رہا، میں نے اس سے کہا کہ یہ بتائیے کہ نبی کے قرب کے زمانے میں کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا؟ کہنے لگے نہیں۔ ہم نے کہا حضرت موسیٰ نبی نہیں یا حضرت ہارون نبی نہیں، دونوں میں سے کون ہے نبی بتائیے؟ دونوں تو ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے ایک نبی کے ساتھ تو دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر میں نے کہا قرآن میں لکھا ثم ارسلنا رسلنا تترا، لگاتار نبی آ رہے ہیں، پے در پے نبی آ رہے ہیں۔ پھر یہ نبی کیا کریں گے؟ فالتو باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ نبی کا سب سے بڑا کام یاد رکھیے، نبی کی سب سے بڑی پوزیشن کی علامت اس کی سچائی، سچائی، اور اس کے بعد اسی میں یہ بات شامل ہے کہ نبی اندر کے بھی عیب سے پاک اور باہر کے عیب سے پاک۔ نہ اندر کوئی عیب ہوگا نہ باہر کوئی عیب ہوگا۔ کچھ دنوں کے لیے عارضی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن
القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، کہ حضرت یوسف کا کرتا جب آیا تو روشنی واپس آ گئی۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی کچھ دنوں کے لیے چلی گئی، پھر گویا ہو گئے، پھر آنکھوں سے دیکھنے لگے، لیکن ہمیشہ کے لیے معذور کوئی پیغمبر نہیں ہو، کوئی پیغمبر گونگا نہیں ہوگا، گونگا نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت زکریا نے لڑکا مانگا تھا، نہیں مانگا تھا، اے اللہ لڑکا دے دے، کیا کہا؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں تمہارے ہاں لڑکا ہوگا، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اَنَّا یَکُونُ لِی غُلَامٌ، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ ایک جگہ کہا اَنَّا یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِیَ الْکِبَرُ وَامْرَأَتِی عَاقِرٌ، میں بڈھا، میری بیوی بانجھ۔ اور سورہ مریم میں کیا کہا؟ اَنَّا یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا، میری بیوی بانجھ اور میں بوڑھا، لہذا اللہ نے آپ نے لڑکا دینے کے لیے کہا ہے، تو کیسے لڑکا ہوگا؟ کیا میری عمر کو پھر سے 25 سال کا بنایا جائے، میں پھر سے 30 سال کی طرف ریورس ہو جاؤں، لوٹ آؤں گا؟ یا آپ اور کوئی طریقہ اختیار کریں گے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال کذالک، ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ تمہیں چھوٹا کیا جائے گا نہ بڑا کیا جائے گا، تم جیسے ہو ویسے ہی رہو گے، ہو جائے گا لڑکا۔ اور تشویش پیدا ہو گئی حضرت زکریا کو۔ قال، حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی نشانی تو معلوم ہو جائے، ویسے ہی لڑکا ہو جائے اچھا نہیں لگتا، یہ تو پتہ چلے کہ لڑکا ہونے والا ہے۔ کہا ہاں ایک نشانی ہے، کیا؟ آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اور اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، سورہ آل عمران میں۔ سورہ مریم میں ثلاث لیال، ایک جگہ لیال ایک جگہ ایام، ایک جگہ دن ایک جگہ رات، دونوں کو ملا دیجئے، دن اور رات، 3 دن 3 رات آپ نہیں بول پائیں۔ آگے کیا کہا؟ سویہ، بول نہیں پائیں گے مگر گونگے نہیں ہوں گے، ٹھیک رہیں گے۔ بول نہیں پائیں گے، گونگے نہیں ہوں گے، ہاں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، گونگے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ آپ تو نبی ہیں، آپ کے اندر عیب نہیں ہو سکتا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بس ویسے ہی اچانک نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اگر وہ جھوٹے نبیوں کی تاریخ پڑھتا تو 2-4 غلط قسم کے نبیوں کی باتیں مل جاتی اور ساری باتیں اپنے اندر جمع کر لیتا، لیکن اس نے تو انگریزوں کے کہنے پر یوں ہی اکٹھا دعویٰ کر دیا، بغیر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، آج سے میں نبی ہوں، آج سے میں پیغمبر ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں ہارون ہوں، میں مریم ہوں، میں ابن مریم ہوں، میں داؤد ہوں، میں سلیمان ہوں، ہیں کیا آپ؟ کہا میں حجر اسود ہوں، اور میں ماجون مرکب ہوں، میں اسرائیل ہوں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سارے ان کے دعوی موجود ہیں۔ آگے جا کے کہا میں رجل فارسی ہوں، میں چینی الاصل ہوں۔ اتنی سب چیزیں آپ کے اندر موجود، مگر آپ مسلمان نہیں، سب کچھ ہے مگر آپ مسلمان نہیں۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ مرزا نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، لاؤ سچائی، سچائی لاؤ، ہر بات میں جھوٹ، کوئی بات ایسی نہیں جو جھوٹ سے خالی، ہر بات میں جھوٹا، عیب اندر کا۔ کیا کہا؟ میں مکے میں مروں گا یا میں مدینے میں مروں گا؟ اللہ پاک کی قسم، نہ مکے گیا نہ مدینے گیا، تو لاہور میں مرا، قادیان میں آیا، لاہور میں مرا اور قادیان میں لا کے دفن کیا گیا، نہ مکے گیا نہ مدینے۔ سچا ہے وہ خدا جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اور 3 نام قرآن میں بہت احترام اور عزت کے ساتھ لیے گئے ہیں، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ مکہ کا نام تو قرآن میں موجود، مدینے کا نام تو قرآن میں موجود، اور وہ ابلیس والا قرآن ہوگا جس میں قادیان کا نام موجود۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جس قادیان کا نام ذکر کیا وہ آج اس قرآن میں جو حضور پر نازل ہوا اس میں نہیں۔ کہا میں عیسیٰ ہوں،
کہا وہ تو ہری چادریں لے کے آیا، وہ تو 2 چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے زرد رنگ کی. کہا وہ 2 چادریں تو میں بھی اوڑھے ہوئے ہوں. کہا کون کون؟ کہا ایک اوپر کی بیماری، ایک نیچے کی بیماری. سبحان اللہ، یہ 2 چادریں. اور بیماری کیسی؟ کہا ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب ہوتا ہے. میں نے کہا 100 مرتبہ پیشاب ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا گننا پیشابی لوگ گن پائیں گے اور دوسرا نہیں گن پائیں گے. کہ بھائی شمار کر رہے ہیں، اب 46 مرتبہ ہوا، پھر گئے 47، پھر گئے پیشاب 48، 76، 77. کیا جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا وہ پیشاب نہیں گنے گا تو اور کیا کرے گا؟ اور کیا کرے گا؟ لہذا وہ گن رہا ہے پیشاب. تو میں نے کئی قادیانی کہا یہ صاحب یہ رجسٹر پیشاب کا جو بنایا گیا ہے، پیشاب نمبر 1، پیشاب نمبر 2، پیشاب نمبر 4، یہ تو مرزا نے لکھا کہ مجھے 100 مرتبہ پیشاب ہوتا تھا. 1-2 علتیں لکھا کہ میرے اندر قوت مردمی میں کمی، شادی کرنے کے باب میں بھی مجھے بہت تردد تھا اور میں نے بہت صبر کیا. اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے پروفیسر الیاس برنی، وہ لکھتے ہیں کہ جی آپ سے زیادہ صبر تو آپ کی بیوی نے کیا، لیکن لڑکے پھر بھی پیدا ہو گئے. سبحان اللہ، لڑکے پھر بھی ہو گئے. ہاں غور کرنے کے لائق بات ہے. جو اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو ہر ٹھکانے پر ذلیل کرے گا. پیغمبر سب سے زیادہ قوی الحفظ ہوتا ہے، اس سے زیادہ قوت حفظ، حافظے کی قوت پیغمبر سے زیادہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتی. صبح کے وقت مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہے ہیں بھیا میرا جوتا کھو گیا، لوگوں دوڑو. سارا گھر اکٹھا، حضرت صاحب کا جوتا کھو گیا. ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا. آخر میں کہلے مل گیا. بھئی کہاں ملا؟ کہلے میں بھول گیا تھا، ایک پیر کا جوتا پہنے سویا تھا، دوسرے پیر کا ڈھونڈ رہا تھا. اب آپ غور کیجئے، یہ تو عالم ہے آپ کے دماغ کا. کھانا منگوایا، کچھ لکھ رہے ہیں، کتا آیا کھانا کھا گیا. پھر چیخ کے کہا بھائی کھانا نہیں آیا. کہا حضور لے کے تو آئے تھے کھانا، مگر وہ کتا کھا گیا. کہا اچھا مجھے پتہ بھی نہیں چلا. سبحان اللہ، یہ آپ کا دماغ ہے اور ہیں آپ پیغمبر، ہیں آپ نبی. ایک دن رات میں چیخنے لگے میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، سب لوگ گھبرا گئے. ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر جو ہے تو اس نے جیسی ہاتھ رکھا، کہا یہ کڑا کڑا کیا ہے؟ ہاتھ سے نکالو. خیر نکالا، دیکھا اتنا بڑا اینٹا رکھا ہوا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں کیا کروں، مرزا محمود کھیل رہے تھے. کہنے لگے یہ جیب میں رکھ لو. میں نے جیب میں رکھ لیا. کہا آپ بھول گئے جیب میں رکھے، یہ اسی گمے کی وجہ سے درد ہو رہا. ایسا بے حس لطافت سے آری کہ رات میں گمہ رکھے سو رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہر موسم میں، جاڑا گرمی برسات، ہر موسم میں مرزا غلام احمد قادیانی کوٹ پہنتے تھے، صدری پہنتے، اور کوٹ میں بھی بٹن کاج ہوتے تھے اور صدری میں بھی. صدری کے بٹن کوٹ کے کاج میں اور کوٹ کے بٹن صدری کے کاجوں میں گھسڑے ہوئے. بھول گئے، نہیں یاد رہا، نہیں یاد رہتا تھا، نہیں یاد. ایک جیب میں شکر کا ڈھیلے، بہت ساری شکر گڑ رکھی ہوئی، اور دوسری جیب میں مٹی کے ڈھیلے، شکر کھا رہے ہیں راستے میں چلتے چلتے. ہیں پیغمبر. اور جب شکر ختم ہوئی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، گڑ میں وہ مٹی کا ڈھیلا، شکر سمجھ کے اسے کھا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ شکر ہے یا مٹی. یہ ہے آپ کی لطافت. یہ کوئی گڑھ کر کے ایسی کوئی بات ان پر تھوپی نہیں جا رہی، یہ واقعہ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کو کوئی آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. مرزا غلام، میں نے کہا یورپ میں لندن میں تحفظ ختم النبوت کانفرنس میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی گھڑی دیکھنا نہیں جانتے تھے. یہ گھڑی جو نہیں ہے یہ نہیں دیکھ پاتے تھے. کیسے دیکھتے تھے؟ جیسے ان کو 2 دیکھنا ہے تو پہلے کہیں گے 1 2 3 4. اب 4 پہ پہنچے تو دیکھیں گے چھوٹی سوئی کہاں ہے، بڑی سوئی کہاں ہے. چھوٹی سوئی بڑی سوئی کو ملائیں گے، اس کا کہیں گے 4 بجا. اس طرح دیکھتے. تو وہاں ایک آدمی نے بہت اعتراض کیا کہ صاحب یہ کہاں لکھا؟ میں نے دکھلا دیا کھول.
میں نے کہا دیکھیے یہ لکھا ہوا، اور اس میں ان کا مرید لکھتا ہے بہت اچھا لگتا تھا حضرت جب ایک سے گنتے ہوئے آتے تھے، سبحان اللہ، بہت اچھا لگتا تھا جب حضرت ایک سے گنتے ہوئے آتے تھے، 1 2 3 کہتے تھے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے، نبی بننے کی قوت و طاقت عطا فرماتا ہے۔ لہذا آج کل اس زمانے میں قادیانی فتنہ پھر آگے بڑھ رہا، اور پہلے زمانے میں تو ہمارے اکابر نے یعنی دیوبند کے بزرگوں نے اور تمام بزرگ ان کے ساتھ لگ گئے، ان سب نے مل کے اس کے تابوت میں کیلیں ٹھوک دی، یہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب سے ہمارے پڑوسی ملک میں ان کو اسلام کے دائرے سے خارج قرار دیا ہے، انہوں نے اپنی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے فوراً یورپ اور امریکہ سے اپنے رشتے کو پھر سے اور زیادہ مضبوط کیا۔ رشتہ تو تھا ہی، اور اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ گاؤں گاؤں جاؤ، وہاں مسلمانوں کو، صحیح العقیدہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیسہ دو، روپیہ خرچ کرو، گھر بنواؤ، ٹیلی فون لگواؤ، موبائل خرید کے دو، ٹیلی ویژن لگواؤ، جیب خرچ دو، قادیان بلاؤ، ان کے لڑکوں کو لاؤ، اس طرح قادیانی بنائے۔ یہ ان کی مہم چل رہی ہے، قریب 10 سال سے تو میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں مستقل طور پر تحفظ ختم نبوت کا شعبہ قائم، اور روزانہ ایک نہ ایک جگہ سے رپورٹ آتی۔ اللہ کی مہربانی سے ہمارے اکابر کے صدقے میں ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، اور انشاءاللہ نہ ہو پائے گی۔ لیکن آپ حضرات علماء ہیں اور خواص ہیں، لہذا آپ لوگ بھی اس سلسلے میں محنت کیجئے کہ آس پاس کے دیہاتوں میں جہاں جانا مشکل ہے، جہاں پہنچنا مشکل ہے، وہاں کم سے کم مکتب قائم ہو، مسجد کی ضرورت ہو تو مسجد قائم ہو۔ ان کے مقابلہ کے لیے ان کا مکتب قائم ہے تب ہمارا مکتب قائم نہیں، پہلے ہمارا مکتب قائم۔ اگر ہمارا مکتب ہوگا تو وہ آئیں گے نہیں، اور اگر ان کا کوئی سسٹم ہوگا اور ہم جائیں گے وہاں تو پبلک سے کہیں گے کہ ان سے کہو تم پہلے کیوں نہیں آئے تھے، ہم تو پہلے آئے۔ یہ چند باتیں مجھے عرض کرنا تھیں، میں نے جلدی آپ حضرات میں کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے علماء اکرام کے فیوز و برکات کو عام فرما دے۔ اے اللہ علماء اکرام کی مقبولیت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے مدرسوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور اے اللہ جو کمیاں ہیں ان میں ان کو دور فرما دے۔ اے اللہ نعمتوں سے، خوبیوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ تمام فتنوں کے مقابلے پر ہم کو سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قادیانیت کے مقابلے پر خاص طور پر جو اس وقت مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اصحاب علم کو، اصحاب فکر کو، اصحاب ثروت کو اس محاذ پر سامنے لا کے کھڑا کر۔ اے اللہ علماء اکرام اپنے علم سے، اے اللہ متمول دولت مند حضرات اپنے پیسے سے، اے اللہ اس فتنے کو قلا قما کرنے کی جد و جہد کریں۔ ہمارے تمام اکابر کی ارواح مقدسہ کو اے اللہ بال بال مغفرت فرما، چین و سکون نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔